میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام پاکستان۔ سلام پاکستان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج سب سے پہلے بات کریں گے لاہور میں عمران خان کے پاور شو کی اوپر۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج لاسٹ دن ہے، یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں آج ان کی کمپینی کا لاسٹ دن ہے، اور عمران خان کا لاہور میں ایک شاندار جلسہ تھا۔ اور دوسرا بات کریں گے رانا ثناء اللہ کی، وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی، مطلب کہ بلی کے خواب میں چھچڑے گی۔ تو چلے جی، پہلے بلی کے خواب میں چھچڑے گی کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں رانا ثناء اللہ کا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مجھے میری کابینہ جو ہے ہماری کابینہ وہ اگر مجھے اجازت دے تو میں عمران خان کو گرفتار کر سکتا ہوں اور میں عمران خان کو گرفتار کر لوں گا۔ تو یہ رانا ثناء اللہ نے ایک خواب دیکھا ہے، تو جس کی تعبیر ان کی زندگی میں میرا نہیں خیال کہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ جو ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر بات یہ ہے کہ آپ کی کابینہ اگر آپ کو اجازت دے بھی دے تو پھر آپ پھر بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خان ہے، وہ عمران خان ہے، وہ شیخ رشید شیدہ ٹلی نہیں ہے جس کو آپ گرفتار کر لیں گے یا آپ اس کو گرفتار کریں۔ شہریار افریدی کو، وہ جس نے آپ کے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، آپ اس کو گرفتار کریں۔ عمران خان کو گرفتار کرنا آپ کی بس سے باہر ہے۔ ہاں، جنہوں نے جو آپ کو لے کر آئے ہیں اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں اور وہ آپ کی سپورٹ کریں تو پھر آپ عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ عمران خان کو نہیں گرفتار کر سکتے۔ آپ دیکھیں ہر جلسے کے اندر عمران خان آپ کی گورنمنٹ کو للکار رہے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر کو لتاڑ رہے ہیں، آپ کے وزراء کو، سی ایم پنجاب کو، حمزہ شہباز شریف کو وہ ککڑی کہہ رہے ہیں، حمزہ ککڑی کہہ کے بلاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں یا ان کو آپ گرفتار کر سکیں۔ یہ آپ کی بس سے باہر کی بات ہے۔ آپ وہ بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ زیادہ سے زیادہ شیدہ ٹلی کو جا کے گرفتار کر لیں، آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا یہ جو خواب ہے یہ بہت بڑا ہے۔ عمران خان کا وزن آپ سے بہت زیادہ ہے، آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو یہ لہذا یہ جو خواب ہے یہ دیکھنا آپ اپنے ذہن سے نکال لیں۔ اور ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی وی کے اوپر جو حملے کا جو کیس تھا، جو 2014 میں جو جب دھرنا دیا گیا تھا اسلام آباد میں، اس میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم جو جماعتیں تھیں تو انہوں نے مل کے وہ دھرنا دیا تھا، تو اس میں پی ٹی آئی کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا، اور جس کو جو کیس چلا تھا اس وقت جب ان کی گورنمنٹ آ گئی تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی 18 کے بعد، تو اس کیس کا جلد فیصلہ آ گیا اور ان کو بری ذمہ عمران خان کو قرار دے دیا کہ وہ بری ذمہ ہے۔ لیکن اب دوبارہ یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کیس کو دوبارہ سپریم کے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں اس کیس کو چیلنج کرنے کی انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلد بازی میں اس کا فیصلہ کیا تھا۔ عمران خان اور جو ہمارے ابھی جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جو ہے نا مطلب اس میں ملوث تھے، اور ان کی جو ایک فون ریکارڈ ہے وہ اس کو ریکارڈ کے طور پہ وہاں پہ پیش کیا گیا کہ انہوں نے فون پہ اوپر ایک دوسرے کو مبارکیں دی ہیں کہ یہ ہم نے حملہ کیا اور یہ اب قبضہ کر چکے ہیں پی ٹی وی کے اوپر۔ تو میرے خیال سے یہ گڑے مردے کو کھاڑنے سے کچھ نہیں بنتا، نئی بات کچھ کریں، یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ جب کسی کو کورٹ سے بیل ہو جائے یا اس کو ایک کورٹ سے اس کے ہاتھ میں فیصلہ آ جائے، دوبارہ دوسرے کورٹ میں آپ چلے جائیں، جا سکتے ہیں، آپ کے پاس رائٹ ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب اس کیس میں اس کو سزا دلوا سکے۔ یہ پرانی باتوں کو چھوڑیں، آگے کی بات کریں، فیوچر کی بات کریں، پرانے گڑے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں عمران خان کے شاندار جلسے کی۔ عمران خان نے لاہور میں ایک شاندار جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر انہوں نے کئی ویڈیو کلپ چلائے، اور ان ویڈیو کلپ کے اندر انہوں نے بہت سارے
لوگوں کو اس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، مریم نواز کا بھی انہوں نے کلپ چلایا، اور بڑی کوشش کی انہوں نے بڑے میاں یعنی کہ نواز شریف کا کلپ چلانے کی کوشش کی انہیں، لیکن ان کو وہ کلپ ملا نہیں. وہ کافی کوشش کرتے رہے کہ اس کلپ کو چلایا جائے، پتہ نہیں کون سا کلپ تھا ان کے پاس. تو اب شہباز شریف کا انہوں نے کلپ چلایا جس میں وہ غالباً ترکی گئے ہوئے تھے، اور ترکی سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں باہر گیا ہوں، تو وہاں سے جا کے جب میں نے ان سے بات کی ہے کہ بھائی میرے کو قرضہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے. تو مجھے اس کے اوپر ایک بات یاد آ گئی. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں جب کراچی میں رہتا تھا تو ڈگ روڈ ایک مشہور جگہ سب کو یاد ہوگی، یہ جو ایئرپورٹ جناح ایئرپورٹ ہے اس کے سامنے. تو میرا کالج ہوتا تھا اسٹار گیٹ کے اوپر، علامہ اقبال نام تھا میرے کالج کا. تو وہ کالج کے باہر ہم کھڑے تھے، اسٹار گیٹ کے اوپر ہم کھڑے تھے، تو ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے. تو وہ آ کے باتیں ہم سے کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ ہاتھ میں اس نے ایسے بازو میں ایسے کوٹ لٹکایا ہوا تھا. وہ آ کے کہتے کہ یار بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں، میری بڑی مجبوری ہے، میں نے سکھر جانا ہے، میرے جو ہے جیب کٹ گئی ہے اور میرے پاس کرایہ نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا مجھے کرایہ دینا. تو ہم نے 3-4 لڑکے تھے، ہمیں ترس آ گیا. ہم نے تھوڑے پیسے جو ہوتے ہیں پاکٹ منی اس وقت، تھوڑے پیسے کر کے ہم نے بھائی کو اس کو دیے. کہ جو سکھر کا کرایہ تھا اس وقت تقریباً میرے خیال سے کوئی 250 کہ 300 کرایہ ہوتا تھا. تو وہ ہم نے اس کو کر کے دیا کہ بھائی یہ نہیں آپ جائیں. تو کافی پرانی بات ہے یہ. تو کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ ہمیں وہیں پہ ہوٹل میں نظر آ گیا. تو ہم لوگ بیٹھ کر وہاں پہ چائے پیا کرتے تھے سم ٹائم. تو وہ ہمیں وہاں پہ ہوٹل پہ نظر آ گیا اسٹار گیٹ کے اوپر ہی. تو وہ دوسرے لوگوں سے مانگ رہا ہے، ان کو وہی کوٹ اس کے بازو میں لٹکا ہوا ہے، اور جو ہے وہ ایسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے پیسے. تو یہ بات سن کے مجھے شہباز شریف کی یہ بات سن کے مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ بھائی مانگنے والا نہیں ہوں، مجبور ہوں، میری مدد کرے. وہ بھائی بات یہ ہے کہ سب مانگ رہے ہیں. پاکستان کے اندر عمران خان صاحب بھی گئے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا IMF سے قرضہ چاہیے تھا، انہوں نے بھی IMF سے قرضہ لیا ہے، سعودی عرب سے لیا ہے، اور قطر سے لیا ہے، چائنا سے لیا ہے، اور بھی کافی کنٹری سے لیا ہے. تو اصل میں جو ہے نا سب لیتے ہیں قرضہ، لیکن عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا اس قرضے کو ایک رنگ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیکج ملے، یعنی کہ شرمندگی بھی نہ ہو اور قرضہ بھی ہو جائے. تو آپ بھی پیکج کہہ دیتے کہ بھائی ہم پیکج لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہیں مانگنے والا نہیں ہوں، مجبوری ہے دے دیں. تو خیر یہ تو ایک ہلکا سا جوک تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک جو الیکشن کے بارے میں کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے 4 حلقوں میں اور ملتان کے 1 حلقے میں الیکشن کمیشن نے پاک آرمی پاکستان سے فوج کو طلب کر لیا ہے، کیونکہ یہ کافی کشیدہ قسم کے یہ علاقے ہیں، اور اس میں فوج کو بلایا گیا کہ کسی قسم کی کوئی بھی انتشار وغیرہ نہ ہو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 12 بجے الیکشن کمپیننگ ختم ہو گئی ہے، کل آرام کا دن ہے، اور پرسوں جو ہے اتوار والے دن انشاءاللہ ووٹنگ ہے. تو اس لیے کہ یہاں الیکشن شفاف ہوں اور کسی قسم کی کوئی انتشار نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ان الیکشن میں نہ ہو، تو اس وجہ سے فوج کو طلب کیا گیا. میرے خیال سے یہ اچھا اقدام ہے، اور میری ریکویسٹ ہے سب سے، چاہے وہ PTI کا ہے یا وہ PMLN کا ہے، بھائی اچھے طریقے سے اس الیکشن کو کرے. اس کو جنگ یہ کوئی دنیا کا آخری کونا نہیں ہے کہ بھائی اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی یا آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آگے اور بھی موقع آئیں گے. تو یہ ان الیکشن کو اچھے طریقے سے کریں. یہ الیکشن انتہائی ضروری ہیں، اور اس میں جو بھی یہ الیکشن جیتے گا وہ پنجاب کا CM بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. پنجاب کا CM بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وفاق میں وزیر اعظم بنانے کی اس میں طاقت ہوگی. بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن ہے، لیکن جان اور زندگی سے امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کسی کو بھی اس میں لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دھاندلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیئر الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اپنی آزادی سے جا کر آپ اپنے ووٹ ڈالیں، کاسٹ کریں، جس کو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں. آپ کا دل کرتا ہے PMLN کو ووٹ ڈالنے کا، آپ اس کو ڈالیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ PTI کو ووٹ ڈالنے کا، آپ اس کو ڈالیں، اور اپنے ضمیر کی آواز سنیں. ضمیر کی آواز سے مجھے بات یاد آئی کہ یہ
آپ اچھا سارے لوگ اب سوچ رہے ہیں جو 17 کو جو الیکشن ہے اس کے بارے میں، لیکن جو 22 کو جو ریئل الیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ 17 کے الیکشن ہو رہے ہیں کہ یعنی کہ پنجاب کے سی ایم کی پگ کس کے سر پہ ہوگی، اصل الیکشن وہ ہیں. تو اس میں پی ایم ایل این کو ایک بہت ہی بڑا دھچکا لگا ہے. جو ان کے ایک 4 آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ناراض ارکین تھے، جس میں سے 3 کو انہوں نے منا لیا تھا اور وہ 3 چلے گئے تھے، لیکن ایک جو ان کے ناراض ارکین ہیں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. ان کا نام ہے فیصل نیازی. فیصل نیازی جو ہے بیسیکلی یہ فیصل نیازی یہ شروع سے ان کی کافی اٹریکشن رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف، اور یہ 2018 میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل سکے، لیکن ان کو نہیں مل سکا. تو پھر انہوں نے پی ایم ایل این کا انہوں نے ٹکٹ لے لیا اور پھر یہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے جیت کر ایم پی بن گئے. تو اب یہ ہے کہ اب دوبارہ یہ کافی ناراض تھے اور پی ایم ایل این نے کافی کوشش کی ان کو منانے کی، لیکن کوئی بات بن نہ پائی. تو یہ اب انہوں نے ریزائن کر کے یہ اب چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ریزائن کیا اور یہ پھر ان کا جو استعفیٰ جو ہے نا آج ان کا جو استعفیٰ ہے وہ آج منظور ہو گیا ہے. تو اب یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. تو اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ بات کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ اپنی ضمیر کی آواز سن کے گیا ہے یا لوٹا ہو کر یہ وہاں پر گیا ہے. تو یہ میرا عوام کے لیے کوشچن ہے ونس اگین. جیسا کہ میں اپنے ہر پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک خط عوام کے لیے بھی کوشچن چھوڑ کر جاؤں. تو عوام کے لیے یہ کوشچن ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو فیصل نیازی صاحب ہیں یہ آیا ضمیر کی آواز سن کے پی ٹی آئی میں گئے ہیں یا لوٹے ہو کے پی ٹی آئی میں گئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے یہ لوٹوں کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور عمران خان کے جلسوں میں وہ ڈنڈوں کے ساتھ لوٹے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں بڑے. تو خیر یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں یہ چلتے ہیں، لیکن جو اصل جو عمران خان کی جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے انہوں نے جلسے کیے ہیں اور اس جلسوں میں کافی عوام آئی ہے. اور الیکشن جو ضمنی الیکشن جو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا انٹرسٹ نہیں لوگ لیتے، لیکن ضمنی الیکشن میں انٹرسٹ لیا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وہ اس مہینے کے اینڈ پہ وہ بھی ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد وہاں پر بھی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی کہ بلدیات کے جو پی ٹی آئی کی جو گراؤنڈ جو ان کی گروتھ ہے، گراؤنڈ پہ جو ان کی جو ریئلٹی ہے کہ وہ کہاں تک ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ویری امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کے اندر. وہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اٹریکشن کس پارٹی کی جانب ہے. تو بعض دفعہ ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک علاقے میں جو لوگ ہیں وہ کون سی پارٹی کی طرف ہیں یا کسی ذات امیدوار کی طرف ہیں. تو اس میں جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک یوتھ کے کونسل بنے ہیں ہمارے ذیشان ان کا نام ہے. تو ریکارڈ چھوٹا سا ایک انہوں نے ریکارڈ قائم کیا یہاں پہ 1600 کچھ ووٹ لے کر. تو بہت ہی شاندار انہوں نے فتح اپنے نام کی. تو یہاں لیکن وہ آزاد حیثیت سے لڑے ہیں، لیکن ان کی جو اٹریکشن ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. تو یہ چیزیں ویری امپورٹنٹ ہوتی ہیں. 1600 ایک چھوٹے سے محلوں کے اندر یہ ووٹ جو ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ میرے خیال سے اگر ٹوٹل ووٹ 2000 یا 2500 ووٹ ہے، وہاں پر 1600 1700 ووٹ کسی ایک بندے کا لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ ویری امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر خاص نظر رکھنی چاہیے. تو اب عمران خان آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جلسوں میں کہہ رہے ہیں حمزہ ککڑی، مجھے تو ان کا میں تو ایسا نام لیتا نہیں ہوں، لیکن مجھے نام سن کے کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا اٹریکشن ہے، مجھے مرغیاں اچھی لگتی ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے فینسی برڈز وغیرہ اس طرح کے رکھے ہوئے بھی ہیں. تو وہ جب وہ ککڑی کہتے ہیں تو میرا جو ہے نا ہنسی بھی آتی ہے سم ٹائم، اور سم ٹائم جو ہے مجھے ترس آتا ہے حمزہ جو شہباز شریف ان کے اوپر
کہ وہ سی ایم آف پنجاب ہیں وہ، اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری سیاست جو ہے یہ بہت ہی گندی ہو چکی ہے، اس میں یہ چل رہا ہے. اور دوسری بات ایک جاتے جاتے ایک اور آپ سے بات شیئر کرتے ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کہہ دیا، سوری میری زبان کالی نہ ہو جائے کہیں، شیخ رشید ٹلی کو میں نے صاحب کہہ دیا. تو شیدت علی جو ہے نا، اس نے اس کو جو اس کے اوپر جو کیس ہے اس کو اینٹی جو کرپشن والوں نے ان کو طلب کیا، وہ اس سے پہلے انہوں نے جا کے کورٹ میں جا کے اپنی آج بیل کے لیے انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا بیمار وغیرہ ہوں اور جس وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکتا، اور یہ مجھ سے سیاسی انتقام لینا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا مجھے گرفتار نہ کیا جائے. انہوں نے کورٹ میں جا کے یہ درخواست دی اور ان کی یہ درخواست منظور بھی ہوگی، بڑی بات ہے. اینی وے، تو یہ اب یہ سچویشن ہے اس وقت دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور جو ایک فیصلہ آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کل جو فیصلہ آیا تھا، سوری پرسوں جو فیصلہ آیا تھا، یہ جو مراسلے والا ہے، یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا، یہ تقریباً 86 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے. اور اس کے اوپر ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولے اور انہوں نے آئین شکنی کی ہے، آرٹیکل 6 لگایا جائے. اور یہ کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر فواد چودھری نے یہ اس بات کو کہا ہے کہ ابھی 86 صفحوں کا فیصلہ آیا ہے اور یہ اتنا لمبا فیصلہ سنانے کی کیا ضرورت تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے حق میں 10 والیوم کا فیصلہ آیا تو اس وقت آپ 10 والیوم کا ایک والیوم پڑھ کے سنایا کرتے تھے. اب آپ کے خلاف فیصلہ یہ آیا ہے تو آپ اس کو مطلب 40 صفحوں میں کیوں ہے، 2-3 صفحوں پر کیوں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے جلسوں میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو ان کو عدالت میں جو خط پیش کیا ہے اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن عدالت نے جو فیصلے میں بات لکھی ہے یہ اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. جو عمران خان صاحب جلسے میں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو خط دیا ہے وہاں پر اس کی بنا پر پوری اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن عدالت جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے نامکمل خط دیا ہے، ہائڈ کیا ہم سے، اور آپ کے وکیل نے یہ خاص طور پہ اس خط کی سپورٹنگ جو لیٹر ہوتا ہے اس سپورٹنگ لیٹر میں اس کو جو حوالہ دیا گیا اس میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ بھائی کچھ قومی راز ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے. تو اس وجہ سے، لیکن وہ قومی راز آپ جلسوں میں جا کے بتا سکتے ہیں. لیکن عدالت میں جہاں پہ آپ نے یہ بات پروف کرنی ہے کہ آپ کے امریکہ میں آپ کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ کو یہ بات بتانی بنتی ہے. تو عمران خان کو بیسیکلی جو ہے نا ان کے اوپر مختلف قسم کے کیسز بنا کر ان کو دیوار سے لگانے کی پوری طرح سے تیاری کی جا رہی ہے. جو سچویشن اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے کہ طرح طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں عمران خان کے، اور کافی پرانے کیسز جن کے آج پہلے کے ان کے فیصلے آ چکے ہیں ان کو دوبارہ جو ہے نا ان کو دوبارہ ایک نئی جان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آگے آنے والا ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی مشکل ٹائم ہوگا. لیکن ول سی کیا ہوتا ہے. اور عمران خان نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اب تک، انہوں نے بھی اپنی طرف سے عوام کو بتانے کی پوری کوشش کی ہے، اور بڑے انہوں نے جلسے کیے ہیں اور جس میں انہوں نے کافی لوگوں کی تعداد آئی، آپ سب نے دیکھے ہیں. اور ملتان میں جو جلسہ ہوا ہے، آج جو لاہور میں جلسہ تھا، یہ بھی کافی بڑا جلسہ تھا. لیکن بنسبت باقی جلسوں کے جو میرا ذہن تھا کہ لاہور کا جلسہ ایک تو آخری جلسہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لاہور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، پبلک بھی زیادہ ہے وہاں پر، اور یہاں پہ کافی زیادہ لوگ نکلیں گے کیونکہ اربن سٹی ہے، اربن ایریا میں تو پاکستان پی ٹی آئی کے اور عمران خان کو لو کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں. لیکن بنسبت بکھر کے، بنسبت لیا کے، بنسبت دوسرے شہروں کے، ملتان کے، اور یہ تھوڑا سا جلسہ ان کا چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی اسٹل کافی لوگ تھے. لیکن یہ اب تو رزلٹ ہی بتائے گا اتوار والے دن کے اصل میں
کون ون ہوتا ہے. اینی وے لیکن دوسری ایک بات یہ ہے کہ ملتان کے جلسے میں ایک غلط بات ہوئی ہے. اس کی کچھ چیزوں کو انہوں نے کاٹ کر لگایا گیا ہے, کاٹ کر اس کو ہٹایا گیا ہے, ایڈٹ کر کے ان کی ہٹا کر اس کو اپلوڈ کیا گیا, ان کو اس جلسے کو دکھایا گیا ہے. اس میں کچھ غلط باتیں ہوئی ہیں, تو نیکسٹ ولاگ میں آپ کو وہ باتیں بھی بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مریم نواز کا لیہ کے اندر جو جلسہ ہوا تھا وہ بہت ہی ایک بڑا جلسہ تھا لیہ کے اندر. تو اب یہ ہے کہ مریم نواز ویسٹ عمران خان آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت سخت کانٹے کا مقابلہ ہوگا, لیکن سی ایم پنجاب کی پگ اسی کے سر پر ہوگی. جو اب سچویشن ایسی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو بھی کم سے کم 13 سیٹیں چاہیے اور پی ایم ایل این کو بھی کم سے کم 10 سیٹیں چاہیے. تو کافی بیلنس تو نہیں کہہ سکتے, پھر بھی اسٹل ایج اصل ہے پی ایم ایل این کو, لیکن پھر بھی جو ایک ناراض ارکین ہیں اس کے استعفے کے بعد کافی جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ ملی ہے اس سے نا, اور کافی ڈیمیج ہوئی ہے پی ایم ایل این. لیکن دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا سی ایم این کون بنتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.